بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں تمام ہوئی۔ قرار یہ تھا کہ حرکت جوہری کے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں بھی ایک مفصل بحث پیش کرے، لیکن ظاہراً بعض مسائل کی بنیاد پر اس بحث کو یہاں پر مطرح نہیں کرتے۔ خداوند متعال نے توفیق دی تو انشاءاللہ جو اس بدایہ کے بعد فلسفے کی مفصل کتابیں ہیں ان کے اندر ان کو ذکر کیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ کہ 10ویں مرحلے کے آخر میں جو خاتمتن کے عنوان سے ایک مطلب ذکر کیا تھا، اگرچہ وہ مطلب آسان ہے اور اس کو سرعت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، لیکن بعض کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع خلاصہ اس کا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ مطالب آپ لوگوں کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ دیکھیں، خاتمے کے اندر مؤلف مرحوم لفظ قوہ کے 4 اطلاق بیان کرتے ہیں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، یہ جو مختلف مقامات پر ایک لفظ کے مختلف اطلاقات اور معانی بیان کیے جاتے ہیں، یہ علوم عقلیہ میں بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ بہت سارے مقامات پر جو مغالطہ ہوتا ہے، جو اشتباہ ہوتا ہے، لفظ کے مختلف معانی کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ آج کل ہم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ مغالطہ ہوتا ہے۔ اس مغالطے کا اہم سبب اس لفظ کا مشترک لفظی ہونا ہے۔ اس لفظ کے مختلف اطلاقات ہیں، مختلف معانی ہیں، کیونکہ وہ اس کے مختلف معانی اور اطلاقات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے ہم غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے گاہے بگاہے آپ نے دیکھا بدایہ کے اندر ایک لفظ کے مختلف اطلاقات کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ متوجہ رہیں۔ اچھا، ان الفاظ میں سے ایک لفظ قوہ ہے۔ لفظ قوہ یا قوت، اس کے یہاں پر مرحوم علامہ 4 اطلاق بیان کرتے ہیں کہ 4 معانی کے اندر یہ کم از کم استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ لفظ قوہ کہتے ہیں اور مراد مبدأ قبول ہوتا ہے۔ مبدأ قبول یعنی وہی مادہ، یعنی وہی حیولہ اولا، وہ جو امر جوہری ہے، حیولہ اولا اور مادہ کہ جس کے بارے میں 6 مرحلے میں ہم نے مطالب عرض کیے تھے، اس کو یہاں پر تعبیر کیا جا رہا ہے مبدأ قبول سے۔ پس مبدأ قبول اور قبول کا سرچشمہ یعنی وہی حیولہ اولا، مادہ اولا، قوے کا ایک اطلاق یہ ہے۔ لفظ قوہ کا دوسرا اطلاق حیثیت قبول۔ حیثیت قبول سے مراد وہی امکان استعدادی اور استعداد ہے۔ پہلے اطلاق میں مادہ اولا مراد تھا، دوسرے اطلاق میں امکان استعدادی یا استعداد مراد ہے۔ اچھا، ان دونوں معناؤں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ان دونوں معناؤں کا آپس میں مقایسہ کریں تو ایسے مقایسہ بنتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مادہ اولا اور حیولہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ مادہ اولا اور حیولہ مطلق قابلیت کو کہا جاتا ہے، کسی خاص شے کی قابلیت نہیں ہے، مطلق پذیرش، مطلق قابلیت، وہ مادہ اولا ہے اور امر جوہری ہے۔ لیکن شیء خاص کی جو استعداد ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں استعداد یا امکان استعدادی۔ تو
تو پس حیثیت قبول وہ امکان استعدادی ہے اور مبدأ قبول وہ مادہ اولا ہے. یہ دو اطلاقات. تیسرا اطلاق لفظ قوہ کا حیثیت فعل، یعنی قوا اور قوہ فعل کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ شدید ہو، یعنی حیثیت شدید فعل کو قوت بھی کہتے ہیں. مثلا اگر کوئی کام انجام دیا جاتا ہے اور وہ شدید ہو تو اس کام کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام قوت سے ہے. مثلا کسی کو آپ نے مارا اور بہت ہی طاقتور طریقے سے مارا، خوب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوہ. پس حیثیت فعل لیکن شدت کے ساتھ. یہ تیسرا اطلاق. چوتھا اطلاق جو قوہ کا ہے وہ اطلاق ہے مبدأ فعل، نہ کہ حیثیت فعل بلکہ مبدأ فعل. خوب اس مبدأ فعل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قوہ کہتے ہیں، یعنی وہ سرچشمہ کہ جس سے فعل رونما ہوتا ہے. جیسے مثلا قوہ بینائی ہے، خوب اس قوہ بینائی کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کا فعل اس قوہ بینائی سے رونما ہوتا ہے، خوب اس کو قوہ کہتے ہیں. خلاصہ کلام، قوے کے بارے میں مرحوم علامہ یہ 4 اطلاقات بیان کرتے ہیں. اچھا، چوتھا اطلاق کیا تھا؟ چوتھا اطلاق تھا مبدأ فعل، جو کسی فعل کا سرچشمہ ہو. اس مناسبت سے مرحوم علامہ باز قدرت کی طرف چلے جاتے. اچھا، جو مبدأ فعل ہے ایک مرحلے میں اس کو قدرت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو قدرت کب کہتے ہیں؟ جب وہ مبدأ فعل علم اور ارادے کے ہمراہ ہو. جب اس مبدأ فعل کے ساتھ علم اور ارادہ بھی ہو تو اس کو قدرت کہتے ہیں. اس مناسبت سے بحث قدرت کی طرف آ گئے. اچھا، جیسے ہی بحث قدرت کو بیان کیا تو یہاں پر مرحوم علامہ قدرت کے بارے میں جو معمولاً حکماء یعنی فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان اختلاف بھی رہا ہے قدرت کی تعریف کے بارے میں، اس کو ذکر کرتے ہیں. مثلا مشہور متکلمین جو قدرت کی تعریف کرتے ہیں وہ قدرت کی تعریف ایسے کرتے ہیں. عام کلامی کتابوں میں آپ دیکھیں وہ لوگ قدرت کی تعریف کرتے ہیں ما یصح معہ الفعل والترک. قدرت یعنی انسان کے لیے یا قادر کے لیے، کلن قادر کے لیے یہ حالت ہوتی ہے چاہے اس فعل کو انجام دے چاہے اس فعل کو چھوڑ دے. بھائی آپ قادر کس کو کہتے ہیں؟ آپ قادر اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے چاہے تو فعل کو انجام دے چاہے تو فعل کو چھوڑ دے. مثلا آپ قادر ہیں بولنے پر، چاہیں تو بولیں چاہیں تو نہ بولیں. آپ قادر ہیں چلنے پر، آپ چاہیں تو چلیں چاہیں تو نہ چلیں. خوب اسے کہتے ہیں قدرت. اور متکلمین کلن قدرت کی یہی تعریف کرتے ہیں، حتیٰ خدا کے مورد میں بھی کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے، یعنی یہ یصح معہ الفعل والترک. خدا قدرت رکھتا ہے یعنی چاہے تو ایک فعل کو انجام دے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو فعل کو انجام نہ دے. یہ قدرت کی تعریف عام طور پر متکلمین کرتے ہیں. مرحوم علامہ اس تعریف کو نقد کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں یا بعض جو فاعل ہے ان کی نسبت سے قدرت کی یہ تعریف درست ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض اور فاعل ہو جن کی نسبت سے یہ قدرت کی تعریف درست نہ ہو. اچھا دیکھیں، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے اس چھوٹے نقطے کو سمجھیں. ایک نقطے کی وضاحت کرتا ہوں، اس سے روشن ہو جائے گا کہ آخر نقد علامہ کا کیا ہے. اس پر نقطہ یہ کہ جو فعل انجام پاتا ہے اس فعل کے لیے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ فاعل علت ناقصہ ہوتا ہے اور فاعل کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب تک وہ چیزیں مہیا نہ ہو، آمادہ نہ ہو، فاعل اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا. درست ہے.
لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہ فاعل اس فعل کے لیے علت تامہ ہے، یعنی اس فعل کو بجا لانے کے لیے، انجام دینے کے لیے فاعل کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، فاعل فقط خود فاعل وہی کافی ہے فعل کے لیے، اور کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ درست ہے؟ مثلا ہم جتنے بھی افعال انجام دیتے، بہت سارے ہم افعال انجام دیتے جن میں ہم لوگ بہت سارے وسائل کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، خب دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس آنکھیں ہوں، آلات ہوں، ابزار ہوں، مادی ابزار ہوں، انہی ابزار کے ساتھ دیکھتا ہوں، وگرنہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ خب یہاں پر فقط نفس انسانی دیکھنے کے لیے علت تامہ نہیں ہے، بلکہ نفس انسانی ایک علت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زمینے کا، ایک آلے کا محتاج ہے کہ جس کو آپ آنکھیں کہتے ہیں۔ لیکن بعض فاعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، مثلا جیسے پروردگار عالم، خب پروردگار عالم جو مخلوق اول کو اور صادر اول کو صادر کرتا ہے، اس صادر اول کے لیے خداوند متعال کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں، خود علت تامہ ہے، خود علت تامہ ہے، خود پروردگار عالم کے علاوہ اور کسی زمینہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی شرائط کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں خداوند متعال کے جو علت تامہ ہے صادر اول کے لیے، نہ اسے قابل کی ضرورت ہے، نہ اسے شرط کی ضرورت ہے، نہ اسے عدم المانع کی ضرورت ہے، خود ہی علت تامہ ہے۔ اچھا، جب خود ہی علت تامہ ہے تو وہاں پر یہ قدرت کی تعریف درست نہیں ہوگی، ما یصح معه الفعل والترک، بلکہ وہاں پر فعل واجب ہو جائے گا، کیونکہ یصح کا معنی ہے یعنی یمکن۔ جب فاعل اپنے فعل کے لیے علت تامہ ہوتا ہے تو وہاں پر فاعل اور اس فعل کے درمیان جو نسبت اور رابطہ ہوتا ہے وہ امکان کا رابطہ نہیں ہوتا، وہاں پر وجوب کا رابطہ ہوتا ہے۔ علت تامہ کے بحث میں ہم بیان کر چکے ہیں، فاعل اور فعل میں امکان کا رابطہ تبھی ہوتا ہے جب فاعل اور فعل میں نسبت علت تامہ کی نہ ہو۔ جب علت تامہ کی نسبت ہو جائے گی تو اب فاعل اور فعل میں امکان کا رابطہ نہیں ہے، وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے ما یصح معه الفعل والترک، بلکہ وہاں پر ما یجب معه الفعل ہے یا ما یجب معه العدم ہے مثلا، اگر علت تامہ نہ ہو تو بس یہ خداوند متعال جو علت تامہ ہے صادر اول کے لیے، وہاں پر فعل کی نسبت سے خدا کی نسبت امکانی نہیں ہے، وہاں پر خدا کی نسبت اس فعل کے ساتھ وجوبی ہے، یعنی ایک ہی طرف ہے، وہ طرف فعل ہے، وہی طرف متشخص ہے، اصلا دوسرا طرف ممتنع ہے، دوسرا طرف اس کے لیے اصلا ممکن نہیں ہے۔ درست ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے، حاد، مشکل اور سنگین ترین مرحلہ کہ جہاں پر متکلم فلسفی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ متکلم کہتا ہے غلط بات کہتے ہو، کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کو قادر بھی کہو اور تم کہو کہ خدا کے لیے وہ فعل واجب ہے۔ بھائی اگر تم خدا کو قادر کہو اور فعل واجب ہو جائے تو قدرت کیا ہو؟ یہ تو فاعل موجب بن جائے گا۔ متکلم ایسے کہتا ہے۔ یہاں پر فلسفی کہتا ہے کہ نہ، یہاں پر جو قدرت کا اصل معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ما یصح معه الفعل والترک، بلکہ قدرت کا اصل معیار یہ ہے کہ وہ فعل اس کے اپنے علم، اس کے اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق ہو۔ اما یہ کہ ما یصح الفعل والترک یہ قدرت کے معنی میں پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک فاعل ہے جو اپنے علم کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ ہمیشہ فعل کو انجام دیتا ہے، اصلاً وہ فعل اس کے لیے واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے نہ ان کے کسی اور چیز نے اس پر واجب کیا ہوا ہے، بلکہ وہ وجوب خود اس کی اپنی ذات کی طرف سے ہے، کیونکہ خود علت تامہ ہے تو وہ وجوب خود اس کی اپنی ذات کی طرف سے ہے۔ جب وہ وجوب خود اس کی اپنی ذات کی طرف سے تو یہ فاعل موجب نہیں بنے گا۔
یہ عام طور پر متکلمین یہاں پر مثال دیتے ہیں جیسے آگ اور حرارت. خوب آگ کے لیے فقط ایک طرف ہے کہ اسے حرارت ہو، آگ ٹھنڈک نہیں دے سکتی، تو کہتے ہیں یہ فاعل مجبور ہے. اگر آپ نے بھی کہا کہ خداوند متعال صادر اول کے لیے علت تامہ ہے، یعنی حتماً وہ فعل اس سے صادر ہوگا، اس کا مقصد یہ کہ آپ خدا کو مجبور کر رہے ہیں. فلسفی کہتا ہے کہ نہ میری جان، میں خدا کو مجبور نہیں کر رہا، یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس فعل کو واجب قرار دیا ہے وہ وجوب بھی خود اس علت تامہ کی طرف سے ہے. یہ ما یسے ہو معہ الفعل و ترک وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر فاعل علت تامہ نہیں ہوتا. فعل کے لیے، فاعل کے لیے کچھ اور شرائط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فاعل کے لیے کچھ اور مقدمات اور زمینوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان اور مقدمات اور زمینوں کی وجہ سے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بابا اگر وہ دوسرے شرائط اور زمینہ آئے تو فاعل کے لیے وہ فعل ضروری ہوگا، وگرنہ ضروری نہیں ہوگا. لیکن جب فاعل کو آپ نے فرض یہ کہ آپ نے فاعل کو علت تامہ قرار دے دیا تو یہاں پر اب یہ نہیں ہوگا کہ ما یسے ہو معہ الفعل و ترک، بلکہ وہاں پر فعل واجب ہو جائے گا. یہ ایک نقطہ کہ جو اہم ترین بحث ہے اور معرکۃ الاعراء گفتگو ہے خود حکماء اور متکلمین کے درمیان. بہرحال مرحوم علامہ کہتے ہیں یہ آپ کی تعریف انسان کے مورد میں تو ممکن ہے درست ہو، لیکن خدا کے مورد میں، خدا کی فاعلیت کے مورد میں یہ تعریف درست نہیں ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی فاعل کو قادر آپ تب کہیں گے جب وہ فعل مسبوق بالعدم ہو، یعنی فاعل کو آپ تبھی فاعل قادر کہہ سکتے ہیں جب اس فعل کو انجام دے اور فعل ایسا ہو جو ایک زمانے میں نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. خب وہاں پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قادر. لیکن اگر اس کا فاعل کا فعل حادث زمانی نہ ہو بلکہ ہمیشہ سے اس فاعل کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو ایسے فاعل کو ہم دیکھیں قادر نہیں کہہ سکتے. یہ فاعل موجب بنے گا، مجبور بنے گا. یہ بھی متکلمین اور حکماء کا جھگڑا ہے. مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ نہ، یہ بات بھی آپ کی درست نہیں ہے. کیوں کر درست نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ نزاع اور جھگڑا موقوف ہے اس بات پر کہ آپ علت احتیاج کس چیز کو قرار دیتے ہیں، یعنی جو معلول علت کا محتاج ہے وہ کیوں ہے؟ آیا حدوث کی وجہ سے ہے یا امکان کی وجہ سے؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ماننا پڑے گا کہ علت احتیاج حدوث ہے، کیونکہ پہلے ایک زمانے میں نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے. تو بات آپ کی درست ہوگی. لیکن ہم نے امکان و وجوب مواد ثلاثہ کے مباحث میں ثابت کیا کہ علت احتیاج تو حدوث نہیں ہے، علت احتیاج امکان ہے. لہذا آپ کا مبنی غلط ہے، اس مبنی کے اعتبار سے یہ نظریہ بھی غلط ہو جائے گا. خلاصہ کلام یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاعل اسی وقت قادر کہلائے گا جب مسبوق بالعدم ہو، وہ فعل ایک زمانے میں نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے، یہ بات وہاں پر درست ہے جب علت احتیاج آپ حدوث کو قرار دیں. لیکن ہم نے کہا کہ علت احتیاج حدوث نہیں ہے. وثانیاً دوسرا اشکال جو مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر آپ پر نقض وارد ہوتا ہے. زمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل اسی وقت خدا کا فعل اختیاری کہلائے گا یا اسی وقت اس فاعل کا فعل اختیاری کہلائے گا جب مسبوق بے حدوث زمانی ہو، یعنی ایک زمانہ ہو جس زمانے میں وہ نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے. تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں خود اصل زمان کے بارے میں، آپ زمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آیا ایسے تھا کہ ایک زمانہ نہیں تھا کہ زمانہ نہ ہو پھر بعد میں وجود میں آئے؟ اب یہ تو تناقض ہے. اصلاً وہاں پر ہم نے اسی لیے ذکر کیا تھا، مرحوم علامہ نے وہاں پر بھی ذکر کیا، دوسرے موارد میں بھی ذکر کیا، اور حکماء ذکر کہتے ہیں کہ عالم کے حدوث زمانی کا تصور اصلاً غیر معقول تصور ہے. کیوں غیر معقول تصور ہے؟ اس لیے غیر معقول تصور ہے کہ آپ بذات خود زمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی زمان جزء عالم ہے یا نہ؟ زمان بھی تو عالم کا حصہ ہے.
خب اگر پورا عالم حادثے زمانی ہے تو آپ کا بات کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں زمانہ نہیں تھا، وہ بھی تناقض ہے۔ یہ دوسرا اشکال مرحوم علامہ یہاں پر کرتے ہیں کہ یہ عام نکات ہے۔ تیسرا نکتہ بالکل روشن تھا کہ اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ یہ عام نکات تھے جو اس خاتمے کے اندر بیان ہوئے تھے اور آپ کی خدمت میں وہ عرض ہوئے۔ اچھا، ابھی آہستہ آہستہ وارد ہو رہے ہیں خداوند متعال کے فضل و کرم سے 11ویں مرحلے کے اندر۔ اچھا، یہ جو 11واں مرحلہ ہے، مرحوم علامہ نے ادھر بدایہ کے اندر اس 11ویں مرحلے کا عنوان قرار دیا ہے علم و عالم و معلوم، جبکہ نہایہ کے اندر اس مرحلے کا عنوان قرار دیا ہے عقل و عاقل و معقول۔ کون سا عنوان بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عنوان جو بدایہ میں ہے علم و عالم و معلوم، نہایہ کے عنوان سے کہ جو وہاں پر عقل و عاقل و معقول ہے اس سے بہتر ہے، کیونکہ علم اہم ہے۔ علم عقلی کو بھی شامل ہے، یعنی ادراک عقلی کو بھی شامل ہے، خیالی کو بھی شامل ہے، حسی کو بھی شامل ہے، وہمی کو بھی شامل ہے، جبکہ عقل انواع ادراکات میں سے فقط ایک ادراک کو شامل ہے، جبکہ علم کے باعث میں ادراک خیالی کے بارے میں بھی گفتگو ہے، وہمی کے بارے میں بھی گفتگو ہے، حسی کے بارے میں بھی گفتگو ہے۔ لہذا آپ کا عنوان اہم ہونا چاہیے۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے بدایہ کا یہ جو عنوان ہے علم و عالم و معلوم، نہایہ کے عنوان سے کہ جو عقل و عاقل و معقول ہے اسے بہتر ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہ کہ یہ جو مقدمہ چھوٹا سا مرحوم علامہ نے یہاں پر ذکر کیا نہایہ میں نہیں ہے، اور یہ نقطہ بہت اچھا، یہ مقدمہ بہت اچھا مقدمہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو علم و عالم و معلوم ہے یہ فلسفی مباحث میں سے کس طریقے سے ہے۔ علامہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے مرحلے میں ہم موجود کو تقسیم کرتے ہیں، موجود یا بالقوہ ہے یا بالفعل ہے۔ وہ جو بالقوہ ہے مادے اور مادیات میں جاری ہوگا، اور جو بالفعل ہے وہ مجرد ہے، درست ہے۔ اچھا، مجرد کے عوارض میں سے یہ ہے کہ مجرد علم بھی ہے، عالم بھی ہے، معلوم ہے۔ لہذا اس بحث کو ہمیں فلسفے میں مطرح کرنا چاہیے۔ فلسفے کے تقسیمی مباحث میں سے یہ بحث علم و عالم و معلوم ہے۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے۔ المرحلۃ الحادیۃ عشر، 11واں مرحلہ، فی العلم والعالم والمعلوم، علم و عالم و معلوم کے بیان میں۔ قد تحصل مما تقدم، فرماتے ہیں کہ گزشتہ مباحث سے روشن ہوا ان الموجود ينقسم الى ما بالقوت وما بالفعل، موجود تقسیم ہوتا ہے ما بالقوہ اور ما بالفعل کی طرف، گزشتہ مرحلے میں ذکر کیا۔ والاول هو المادۃ والمادیات، آغا بالقوہ یا خود مادہ ہے کہ اگر حیولہ کو مد نظر رکھیں، یا مادیات جیسے جسم وغیرہ ہے اس میں جہت بالقوہ بھی ہے۔ وثانی غیرہما، جو ما بالفعل ہے، ما بالفعل سے یہاں پر مراد ہے جو من جمیع الجہات بالفعل ہے، وہ ان دونوں کا غیر ہے، یعنی مادے اور مادیات کا غیر ہے۔ وہو المجرد، وہ مجرد ہے۔ دیکھیں مجرد جو ہم بیان کرتے، مجرد سے مراد وہ ہے کہ جو مادہ اور مادی نہ ہو، اور مادے کا معنی بھی ہم نے کیا تھا، مادے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جسم نہ رکھتا ہو، نہ، ہو سکتا ہے ایک شے مجرد ہو لیکن جسم بھی رکھے لیکن مادہ نہ ہو۔ مادے سے مراد وہ حیولہ ہے، فلسفے میں جو مادہ کہتے ہیں، مادہ یعنی حیولہ، مادہ یعنی وہ استعداد، مادہ یعنی وہ استکمال جو قوت سے فعلیت کی طرف آئے، مادے سے مراد یہ ہوتی ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے ایک موجود مجرد ہو لیکن جسم رکھتا ہو، جیسے مجرد مثالی، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ موجود مجرد مثالی جسم رکھتا ہے، جسم اس کے لیے ہے، رنگ ہے، اس کے لیے اشکال ہے، شکل و یہ وہ صورت، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں مادہ نہیں ہوتا۔ مادہ نہیں ہوتا یعنی اس میں قوہ نہیں ہے، مادہ نہیں ہے یعنی اس میں استکمال نہیں ہے۔
یہ مراد ہے. ہاں کیونکہ مجرد ایک مرتبہ مجرد تام ہوتا ہے اور ایک مرتبہ مجرد ناقص ہے. موجود مثالی مادہ نہیں رکھتا لیکن آثار مادہ اس کے اندر ہوتے ہیں. لیکن موجود تام وہ ہوتا ہے، مجرد تام وہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ مادہ ہوتا ہے نہ مادہ کے آثار ہوتے ہیں. بہرحال وثانی کہ جس میں نہ مادہ ہو، جو نہ مادہ ہے نہ مادیات رکھتا ہے، یعنی وہاں پر بالقوہ حیثیت نہیں ہے، وہ المجرد ہو، وہ مجرد ہے. وَمِمَّا يَعْرُضُ الْمُجَرَّدَ عُرُوزًا اَوَّلِيًّا، فرماتے ہیں کہ ان احوالات میں سے کہ جو مجرد پر عارض ہوتے ہیں منتہا عروض اولی، یعنی کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. مما یعرض المجرد ان یکون علما وعالما ومعلوما، کہ وہ آگا علم بھی ہوتا ہے، عالم بھی، معلوم بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ بیان کریں گے، علم و عالم و معلوم کی توضیح آئے گی. لأن العلم کما سیجیء بیانہ، بھائی کیوں آپ مجرد کے احوالات اولیہ میں سے اس علم و عالم و معلوم کو قرار دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عنقریب انشاءاللہ بیان آئے گا کہ علم کی تعریف کیا ہے، حضور وجود مجرد لموجود مجرد، کی وضاحت انشاءاللہ فصل اول میں ذکر کرتے ہیں. علم یعنی کیا، موجود مجرد کا موجود مجرد کے پاس حاضر ہونا، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کیا کریں گے، فصل اول میں کریں گے. فمن الحری ان نبحث عنہ، فمن الحری ان نبحث ذلك فی الفلسفۃ الاولی، پس مناسب ہے کہ اس علم و عالم و معلوم کے بارے میں فلسفہ اولی میں گفتگو کی جائے. اچھا، فلسفہ اولی میں گفتگو کی جائے، اور یہ 11واں مرحلہ ہم نے اسی لیے رکھا ہے. وفیہا 12 فصلا، اور اس مرحلے کے اندر ہم نے جو فصول رکھی ہیں انشاءاللہ کہ خوبصورت ترین مباحث ہوں گے، 12 فصول کو رکھا ہے. اچھا، فصل اول جو مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے مقدمے کے بعد اس فصل اول میں 3 مطالب کو ذکر کریں گے. مطلب اول یہ ہے کہ علم کی تقسیم اولی ہے کہ علم یا علم حصولی ہے یا علم حضوری ہے. مبحث اول یہ ہے. مبحث دوم یہ ہے کہ جس میں ذکر کیا جائے گا اتحاد علم و عالم و معلوم کو. اسی فصل کے اندر دوسرا بحث یہ ہے. مبحث سوم جو اسی فصل کے اندر ہے وہ حقیقت علم کے بارے میں ہے، کہ جیسے کہ عرض کریں گے حضور و مجرد لمجرد. پس اس فصل اول کے اندر 3 مطلب ہے. چھوٹے سے مقدمے کے بعد علم کو تقسیم کریں گے علم حصولی اور حضوری کی طرف، جو فنقول قد تقدم فی الباس الوجود الذہنی سے آغاز ہوتا ہے، ثم ان کون العلم حاصلا لنا تک، کہ وہاں سے پھر اتحاد عقل و معقول کی بات شروع ہوگی. پھر یہ بات چلے گی یہاں تک کہ فحصول العلم للعالم من خواص العلم، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اسی فصل میں مطلب سوم کو ذکر کریں گے. اچھا، اگر مطلب اول بالکل آسان ہے، آپ لوگ منطق کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی ہم میں سے ہر ایک انسان علم حاصل کرتا ہے. اس میں برا کسی کو شک ہے؟ بہت ساری ایسی جانکاریاں ہوتی ہیں جو ہم پہلے نہیں جانتے، بعد میں ہم جانتے. خب یہ حصول علم امور بدیہی میں سے ہر ایک انسان اس نقطے کو سمجھتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن یہ جو کسی بھی شے کو آپ معلوم کرتے ہیں یا کوئی بھی شے جو آپ کے لیے منکشف ہوتی ہے، 2 طریقوں سے ہوتی ہے. یا اس شے کا مفہوم اور صورت ذہنیہ آپ کے پاس آتی ہے، یا اس شے کا مفہوم اور صورت ذہنیہ آپ کے پاس نہیں آتا بلکہ وہ شے خود آپ کے پاس آتی ہے. اگر وہ شے آپ کے لیے معلوم ہو اس طریقے سے کہ اس شے کا مفہوم اور صورت ذہنیہ آپ کے پاس آتی ہو تو اس کو علم حصولی کہتے ہیں. اور اگر وہ شے بذات خود آپ کے پاس موجود ہو تو اس کو علم حضوری کہتے ہیں. مثلا یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا علم آپ کو کیسے آتا ہے؟ خوب اس کتاب کا علم آپ کو اس طریقے سے آتا ہے کہ اس کی صورت ذہنیہ اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے. خوب یہ علم حصولی ہوگا. علم حضوری میں بذات خود معلوم عالم کے پاس ہوتا ہے. مثلا جیسے خود میری ذات خود میرے نزدیک حضور رکھتی ہے. اب مجھے اپنی ذات کا جو علم ہے یہ اب اس طریقے سے تھوڑی ہے کہ اس کی صورت ذہنیہ میرے پاس آئی ہے، نہ، بلکہ وہ ذات خود بذات خود میرے پاس آئی ہے.
خود میرے پاس حضور پیدا کرتی ہے، خود میرے پاس حاضر ہے، خود اس کو کہیں گے علم حضوری۔ بس علم حصولی اور علم حضوری میں فرق کیا ہوا؟ اگر فرق یہ ہوا کہ علم حصولی میں معلوم کی صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے، علم حضوری میں بذات خود معلوم عالم کے پاس ہوتا ہے۔ کہ المنطق کے اندر ہم نے اس کو بہت زیادہ واضح کیا ہے، لہذا یہاں پر اس سے زیادہ بحث کو نہیں عرض کر رہا ہے۔ الفصل الاول فی تعریف العلم و انقسامہ الاولیہ، فرماتے ہیں علم کی تعریف اور اس کی تقسیم اولی کے بارے میں، کیونکہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر علم کی تقسیمات ثانویہ کو بھی ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر تقسیم اولی کو ذکر کر رہا ہے۔ اگر حصول العلم لنا ضروری، ہر ایک کو علم حاصل ہوتا ہے، یہ ایک امر بدیہی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَفْهُومُ عِنْدَنَا، اور اسی طریقے سے اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہمارے پاس روشن ہے، اس میں کوئی بندہ ڈاؤٹ اور شک نہیں کرتا، یعنی بالکل بدیہی اور روشن ہے۔ وَإِنَّمَا نُرِيدُ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَعْرِفَةَ مَا هُوَ أَظْهَرُ خَوَاصِهِ، لیکن اس فصل میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ علم کے ظاہر ترین خواص کو آپ کے سامنے ذکر کریں۔ بھائی علم کیا ہے؟ مجرد ہوتا ہے، مادی ہوتا ہے؟ علم کیسے ہوتا ہے؟ ان ظاہری ترین اور اظہر ترین اس کے جو خواص اور خصوصیات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ لنمیز بہا مصادیق و خصوصیاتها، تاکہ ان اظہار خواص کے ذریعے سے علم کے مصادیق اور اس کی خصوصیات کو ہم کیا ہے سمجھ سکیں۔ لنمیز بہا، بہا کی ضمیر خواص کی طرف، تاکہ ان خواص کے ذریعے سے ہم تمیز دے سکیں۔ کس کی تمیز دے سکیں؟ مصادیق، علم کے مصادیق و خصوصیات، ہاں کی ضمیر مصادیق کی طرف، ان مصادیق کی خصوصیات کو۔ فنقول ہو کہ یہاں مطلب اول شروع ہوتا ہے۔ قد تقدم فی بات الوجود الذہنی، آغا وجود ذہنی میں یہ مباحث گزر چکے کہ ان لنا علما بالامور الخارجۃ عنا فی الجملہ، اگر جو امور ہم سے خارج ہیں ان کے بارے میں ہمیں فی الجملہ علم ہے۔ اگر کتاب ہے، کرسی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہمارے وجود سے خارج ہے، اور فی الجملہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ علم کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ کیف نفسانی ہے، شبہ ہے، اضافہ ہے، کہ یہ ہم نے وہاں پر بحث کیا تھا، وجود ذہنی میں ثابت کیا۔ لیکن یہ تو بالجملہ فی الجملہ اجمالاً یہ بات تو طے ہے کہ بعض امور جو ہمارے وجود سے خارج ہے ان کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ بمعنی انہا تحصل لنا، یعنی وہ امور خارجی ہمارے پاس حاصل ہوتے ہیں۔ وتحضر عندنا، اور وہ امور خارجی ہمارے پاس حضور پیدا کرتے ہیں۔ حصول اور حضور یہاں پر ایک ہی معنی میں، حضور پیدا کرتے ہیں کس طریقے سے؟ بماہیاتہا، اپنی ماہیات کے ساتھ، یعنی ان کی ماہیات آپ کے پاس حاضر ہوتی ہے، نہ اس کا وجود خارجی آپ کے اندر حاصل ہوتا ہے، کہ یہ تفصیلات وجود ذہنی میں عرض کر چکے۔ لا بوجودات الخارجیہ، نہ کہ اپنے وجودات خارجیہ کی وجہ سے ان کے ذریعے سے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہو، کہ التی تترتب علیہ الآثار، کہ جن وجودات خارجیہ پر آثار خارجیہ مترتب ہوتے ہیں، نہ ان کے مفاہیم آپ کے پاس آتے ہیں، ان کی ماہیات آپ کے پاس حضور پیدا کرتی ہے۔ فہذا قسم من العلم، فرماتے ہیں کہ یہ جو علم کی قسم ہے، یہ علم کی ایک قسم ہے، ویسمى علما حصولیا، اور اس کو علم حصولی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں علم حضوری بھی ہے، وَمِنَ الْعِلْمِ عِلْمُ الْوَاحِدِ مِنَّا بِذَاتِهِ، اگر علم میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس میں ہم میں سے ہر ایک خود اپنی ذات کا علم رکھتا ہے، کہ الَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا بِأَنَا، کہ اپنی ذات کا علم رکھتا ہے، یعنی جس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے میں، اس کو اپنی ذات کا علم ہے کہ جس کو میں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ خود یہ جس کو میں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے یہ اس کی اپنی ذات ہے، اور اس ذات کا اس کو کیا ہے؟ علم ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفَلُ عَنْ نَفْسِهِ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ، درست ہے، یہ انسان اپنی اس انا اور ذات سے کسی بھی حال میں غافل نہیں ہوتا، ہر صورت میں خود اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا میں دیکھ رہا ہوں، اس دیکھنے کے مورد میں بھی پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ جب آپ سنتے ہیں نا وہاں پر بھی پہلے آپ اس اپنی انا اور ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، کہ ان تمام موارد میں انسان سب سے پہلے خود اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، درست ہے۔
فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، انسان اپنی ذات سے کسی بھی حالت میں غافل نہیں ہوتا. سواء فی ذلک الخلا والملا، چاہے خلا ہو یعنی اکیلا ہو، چاہے ملا ہو یا دوسرے بھی ہو، چاہے نیند ہو چاہے یقظہ ہو، وہاں پر بھی انسان خود اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وَأَيَّتُ حَالٍ اُخْرَى، کوئی بھی حالت ہو آگا، انسان اپنی ذات سے کبھی بھی غفلت نہیں کرتا، متوجہ ہوتا ہے. خوب ان قلتا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ آگا نیند میں کہاں ہم اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو عزیز من، جو انسان کی توجہ اور شعور ہے وہ دو طریقے کا. ایک مرتبہ انسان شعور رکھتا ہے ایک چیز کا لیکن اپنے شعور کا شعور نہیں ہوتا، دوسری مرتبہ انسان کو شعور ہوتا ہے اور اپنے شعور کا بھی شعور ہوتا ہے. تو حتیٰ نیند کے مورد میں بھی انسان اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے لیکن اپنے شعور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن شعور ہوتا ہے، اپنی ذات کو جانتا ہے. اچھا، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کی اپنی ذات ہے جس کو اپنے وجود کے اندر حاضر پاتا ہے، اب یہ ایسے نہیں ہے کہ اپنی ذات کی ایک صورت ذہنی اس کے ذہن میں آتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے. نہ نہ نہ، بذات خود اس اپنی ذات کو شہود کرتا ہے، اس کی اپنی ذات خود اس کے پاس حضور پیدا کرتی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ، اور یہ جو انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ذات کا علم ہوتا ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ، یہ نہیں ہوتا بِحُضُورِ مَاہِیَّتِ ذَاتِنَا عِنْدَنَا حضوراً مفہومیاً وعلماً حصولیاً. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اپنی ذات کی ماہیت حاضر ہو ہمارے پاس حالہ حضور مفہومی کی شکل میں اور علم حصولی کی شکل میں. نہ، ایسے نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کیونکہ لأن المفہوم الحاضر فی الذہن کیف ما فرض لا یأبی الصدق علی کثیرین. کہ بہرحال یہ شیخ اشراق نے بھی دلیل قائم کی ہے کہ یہ معمولاً ذکر بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی ذات کا علم حصولی کی شکل میں ہوتا تو خود ہماری ذات کثیرین پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتی. اچھا، یہ نقطہ تھوڑا سا وضاحت طلب بھی ہے اور اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں. اس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات کا علم جو ہوتا ہے وہ علم حصولی نہیں ہے. کیسے علم حصولی نہیں ہے؟ اس طریقے سے، اگر علم حصولی ہوتا یعنی ہمیں اپنی ذات کا علم مفہوم کے ذریعے سے ہوتا، اور مفہوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ کلیت رکھتا ہے. مفہوم کوئی بھی ہو، مفہوم کے مزاج میں کلیت ہے، جزئیت کا تعلق مفہوم کے ساتھ نہیں ہے. مفہوم من حیث مفہوم کلی ہوتا ہے. اگر مجھے علم اپنی ذات کا مفہوم کے ذریعے سے ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر میری ذات ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتی ہو، یعنی پھر وہ کلی ہوتی. در حالی کہ میں بالوجدان خود محسوس کرتا ہوں میں ایک امر متشخص جزئی ہوں. ایسے نہیں ہے کہ میری ذات ایک سے زیادہ افراد پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ نقطہ بیان کریں. فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحُضُورِ مَاہِیَّتِ ذَاتِنَا عِنْدَنَا حُضُورًا مَفْہُومِيًّا وَعِلْمًا حُصُولِيًّا. اگر اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہماری ذات کی ماہیت ہمارے پاس حاضر ہوتی ہو، نہ، یعنی مفہوم کے ذریعے سے حاضر ہو یا علم حصولی کے ذریعے سے حاصل ہو، نہ، ایسے نہیں ہوتا. کیونکہ لأن المفہوم الحاضر فی الذہن ہے، اگر وہ مفہوم کے جو انسان کے ذہن میں حاضر ہوتا ہے، کیف ما فرض، اس کو کس طریقے سے بھی فرض کریں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، مفہوم کا مزاج کلیت ہے. لا یأبی الصدق الکثیرین، کثیرین پر صادق آنے سے وہ آبی نہیں ہوتا، کثیرین پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وانما یتشخص بالوجود الخارجی، اور مفہوم جو تشخص پیدا کرتا ہے اگر وجود خارجی پیدا کر لے. وجود خارجی ظرف تشخص اور ظرف جزئیت ہے، وگرنہ مفہوم بما ہوا مفہوم دیکھیں کلیت رکھتا ہے. وَهَذَا الَّذِي نُشَاهِدُهُ مِنْ أَنفُسِنَا، اور وہ چیز کہ جس کو ہم خود اپنے نفوس کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، وَنُعَبِّرُ عَنْهُ بِأَنَا، اور جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں انا کے ذریعے سے، امر شخصی لذاتہ، خب ایک امر شخصی ہے، جزئی ہے، ذاتاً متشخص ہے. لا يقبل الشرکت، اس میں شرکت کا شائبہ تک نہیں ہے.
لا یکمل الشرکت، کیوں؟ اس لیے کہ والتشخص شأن الوجود، تشخص وجود کا شأن ہے، متشخص ہونا، جزئی ہونا وجود کی شأنیت ہے۔ پس فعلمنا بذواتنا انما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجی، پس ہمیں جو اپنی ذوات کا علم ہے وہ اس طریقے سے کہ ہماری ذوات خود ہمارے لیے وجود خارجی کے ذریعے سے حاضر ہوتی ہے۔ الذی هو ملاک الشخصیہ، جو وجود خارجی کیا ہے؟ ملاک تشخص اور شخصیت ہے۔ الذی هو ملاک ترتب الاثار، کہ وجود خارجی ملاک ترتب آثار ہے۔ وہذا قسم آخر من العلم یسمى العلم الحضوری، یہ علم کی ایک اور قسم ہے کہ جس کو علم حضوری بھی کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام، وہذان قسمان ینقسم الیہما العلم قسمۃ حاصرۃ، یہ جو دو قسمیں ہیں، یہ جو علم کی تقسیم ہے ان دو قسموں کی طرف، یہ حصر عقلی ہے۔ اگر علم یا مع واسطہ ہے یا مع واسطہ نہیں، اگر علم مع واسطہ ہو علم حصولی ہے، اگر علم مع واسطہ نہ ہو علم حضوری ہے۔ فإن حصول المعلوم للعالم اما بماہیتہ او بوجودہ، کیونکہ علم یا ماہیت، مفہوم یا واسطہ جو بھی آپ کہیں اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، او بوجودہ یا نہ بذات خود معلوم آپ کے پاس آتا ہے۔ والاول هو العلم الحصولی، پہلے کو علم حصولی کہتے ہیں، والثانی هو العلم الحضوری، اور دوسرا کیا ہے؟ علم حضوری ہے۔ الحمدللہ، اس طریقے سے فصل اول کا مطلب اول یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ ثم ان کون العلم حاصلا لنا، یہاں سے اتحاد عاقل و معقول کی بات شروع کرتے ہیں، یعنی دوسری بات شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الطیبین الطاہرین الطیبین